اشارے کہتے ہیں، اس قید کو ذکر نہیں کیا۔ اشارے خود اس کی وجہ ذکر کر رہے، قید کو مصنف نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ یہاں مصنف نے جو مجاز کی تعریف ذکر کی ہے یہ متکلم کے ارادے کے اعتبار سے ذکر کی ہے، سامع کے اعتبار سے ذکر نہیں کی۔ متکلم جب تکلم کرتا ہے، الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے، اس کے لیے قرینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی الفاظ حقیقت پر محمول کرتے ہیں، حقیقی الفاظ استعمال کرتے ہیں، کبھی مجازی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو متکلم کے لیے تکلم کے وقت قرینے کی ضرورت نہیں پڑتی مجاز استعمال کرنے کے لیے۔ ہاں سامع کو حاجت ہوتی ہے، سامع کو ضرورت پڑتی ہے، وہ متکلم کے الفاظ تمام الفاظ کو حقیقت پر محمول کرتا ہے، لیکن جہاں حقیقت پر محمول نہ ہو سکتا ہو تو پھر وہ متکلم کے الفاظ کو مجاز کی طرف پھیرتا ہے، قرینے کو دیکھتے کہ یہاں اس نے لفظ کے مجازی معنی مراد لیے، حقیقت لیا ہے، قرینہ اگر پایا جاتا ہے تو پھر وہ مجاز پر محمول کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اشارے کہتے ہیں مصنف نے تعریف میں عند قیام قرینتن کی قید اس لیے نہیں لگائی کہ یہ تعریف جو ذکر کی ہے مجاز کی، یہ متکلم کے ارادے کے اعتبار سے ذکر کی ہے، سامع کے سمجھنے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اور قرینے کا محتاج متکلم نہیں ہوتا، سامع ہوتا ہے، وہ قرینے کا محتاج ہوتا ہے، اور یہاں یہ تعریف متکلم کے اعتبار سے ہے، اس لیے جو تعریف ذکر کی ہے اس پر مجاز ختم ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے۔ البتہ ایک اشکال ہے مجاز کی تعریف پر۔ اشکال یہ ہے کہ مجاز کی تعریف یہ جامع نہیں ہے لافراد ہی، اس لیے کہ مجاز بالزیادت اور مجاز بالحذف یہ مجاز ہے، لیکن اس پر مجاز کی تعریف صادق نہیں آ رہی، اس پر مجاز کی تعریف صادق نہیں آ رہی۔ مجاز بالزیادت، یہاں شارح نے صرف مجاز بالزیادت ذکر کیا ہے، دوسرے اصولیین نے مجاز بالحذف کو بھی ذکر کیا، مضاف کو حذف کر کے، مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام بنا دینا، یا مضاف الیہ کو حذف کر کے۔ تو مجاز بالزیادت اور مجاز بالحذف کو یہ تعریف جامع نہیں ہے، وہ ہے مجاز، بالاتفاق مجاز ہے، لیکن یہ تعریف اس پر صادق نہیں آ رہی۔ کیسے صادق نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ مجاز کہتے ہیں لفظ اپنے معنی موضوع لہو کو چھوڑ کر غیر معنی موضوع لہو میں استعمال ہو مناسبت کی وجہ سے۔ اور مجاز بالزیادت جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے لیسا کمثلہ شیء، لیسا کمثلہ شیء، کوئی بھی چیز اللہ جیسی نہیں ہے، اللہ کی طرح نہیں ہے کوئی بھی چیز۔ تو یہاں لیسا کمثلہ میں جو کاف ہے، کاف تشبیہ کے لیے آتی ہے، تو کاف لفظ کاف کو تو وضع کیا گیا ہے تشبیہ کے لیے، معنی موضوع لہو تشبیہ ہے، اور یہاں یہ کاف تشبیہ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کاف زائد ہے، یا یہ کاف تاکید کے لیے ہے، تاکید تشبیہ، یا یہ کاف زائد ہے۔ مفسرین کے اتفاق کہ یہ کاف زائد ہے، اگر کاف کو زائد نہ مانیں گے تو پھر اللہ کے لیے مثل کا اثبات ہوگا، اللہ کے لیے مثل کا کیا ہو جائے گا؟ لیسا کمثلہ، اللہ کے مثل کی طرح کوئی نہیں ہے، اللہ کے مثل کی طرح کوئی نہیں ہے، یعنی مثل ہے لیکن مثل کی طرح کوئی نہیں ہے، اس لیے کاف کو زائد مانتے ہیں تاکہ اللہ کے لیے مثل کا اثبات نہ ہو۔ جب کاف زائد ہو جائے گا تو اب ہو جائے گا لیس مثلہ شیء، اے لیس شیء مثلہ، کوئی چیز اللہ جیسی نہیں ہے۔ تو یہاں اس میں چونکہ اللہ کے مثل کی نفی کرنی ہے اور کاف کو مانیں گے اپنے معنی میں تشبیہ کے لیے تو پھر اللہ کے مثل کا اثبات ہوگا جو کہ درست نہیں، اس لیے یہ کاف زائد ہے یا تاکید کے لیے ہے۔ تو لفظ کاف کو تو وضع کیا گیا تشبیہ کے لیے حقیقی معنی، اور یہاں یہ زائد ہے، کوئی معنی مراد نہیں ہے اس سے، یا تاکید تشبیہ ہے، اور زائد ہونا اور تاکید تشبیہ ہونا یہ معنی غیر موضوع لہو ہے نہیں، یہ معنی غیر موضوع لہو نہیں، لہذا پھر اور ہے مجاز، یہ مجاز بالزیادت ہے مجاز، لیکن اس پر مجاز کی تعریف صادق نہیں آ رہی۔
اس لیے کہ لفظ غیر معنی موضوع لہو کا ارادہ کیا جائے تو مجاز ہے، اور یہاں کاف زیادت کے لیے تو اس سے تو کوئی معنی مراد نہیں لیا جا رہا، یا تاکید کے لیے ہو تو تاکید بھی تو معنی غیر موضوع لہو نہیں۔ پتہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات جی؟ اس لیے کہا مجاز بزیادت کو لے کر مجاز کی تعریف پر اعتراض کیا کہ یہ تعریف آپ کی جامع نہیں ہے۔ اس کا جواب دیا شارح نے کہ نہیں، مجاز بزیادت بھی مجاز ہے اور تعریف اس پر صادق آ رہی ہے، اس طور پر کہ جو مجاز بزیادت ہے یا جو کاف ہے معنی موضوع لہو اس کی تشبیہ ہے، اور معنی غیر موضوع لہو یہ جو تاکید تشبیہ ہے اور زیادت ہے یہ معنی غیر موضوع لہو ہے۔ زیادت کے لیے ہونا یا تاکید کے لیے ہونا یہ بھی کیا ہے؟ یہ معنی موضوع لہو ہے۔ جب معنی موضوع لہو نہیں ہے تو پھر غیر موضوع لہو ہے، اس لیے جب غیر موضوع لہو ہے تو پھر اس پر مجاز کی تعریف بھی صادق ہے، مجاز کی تعریف بھی صادق ہے۔ اس لیے شارح کہتے ہیں مجاز بزیادت، اس پر مجاز کی تعریف صادق ہے اور یہ مجاز ہے، یہ مجاز ہے۔ لیکن محشی کہتے ہیں کہ اس پر مجاز پھر بھی صادق نہیں آ رہی، اس لیے کہ مجاز کے لیے لفظ کا معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہونا کافی نہیں، بلکہ معنی موضوع لہو اور غیر موضوع لہو میں مناسبت بھی ضروری ہے، معنی موضوع لہو اور غیر موضوع لہو میں مناسبت بھی ضروری ہے۔ تو یہاں کاف جو ہے تاکید کے لیے یا زیادت کے لیے، تشبیہ میں اور تاکید تشبیہ میں کوئی مناسبت نہیں ہے، یا زیادت میں کوئی مناسبت نہیں ہے، ان میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ تو مجاز تو صرف یہ نہیں کہ لفظ معنی موضوع لہو چھوڑ کر دوسرے معنی میں استعمال ہو، پھر تو مرتجل بھی کیا بن جائے گا؟ مجاز بن جائے گا، حالانکہ وہ حقیقت کے اقسام میں ہے، وہ مجاز ہے نہیں، اس لیے کہ وہاں مناسبت نہیں ہے۔ تو اسی طرح معترض کہتا ہے کہ تاکید تشبیہ اور تشبیہ میں یا زیادت میں اور تشبیہ میں کوئی مناسبت نہیں ہے، اس لیے اس کو معنی غیر موضوع لہو قرار دے کر مجاز میں داخل کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے اصول فقہ والے اصولین نے کہا کہ یہ اعتراض برقرار ہے، اور اعتراض ہے باری، اعتراض برقرار ہے، اس لیے مجاز بزیادت مجاز ہے، لیکن اس پر مجاز کی تعریف صادق نہیں۔ تو پھر کیا کریں گے؟ مولوی یعقوب ہے جو حسامی کی شارح ہیں، مولوی یعقوب کے نام سے، وہ کہتے ہیں کہ یا تو پھر مجاز بزیادت پر مجاز کا اطلاق مجازن ہے، مجاز بزیادت پر کو جو مجاز کہا جاتا ہے یہ اطلاق مجازن ہے، یہ حقیقتاً مجاز نہیں ہے، ان کو جو مجاز کہا جاتا ہے مجازن، یا تو یہ جواب دیں گے، اور یا یہ کہیں گے کہ مجاز کی تعریف کوئی اور ہے، یہ نئی تعریف جو تعریف یہاں اصولین ذکر کرتے ہیں۔ پھر کیا تعریف ہوگی؟ اس کے محشی نے ذکر کیا ہے کہ مجاز کی تعریف ہم یہ کریں گے کہ مجاز نام ہے اسم لما ہوا خلاف الاصل، مجاز نام ہے اس لفظ کا کہ جو خلاف اصل ہو، جو خلاف اصل ہو، یا مجاز نام ہے مجاز نام ہے اس لفظ کا کہ تغیر فیہ صفت الاعراب، جس میں اعراب کی صفت تبدیل ہو جائے۔ اگر ہم مجاز کی یہ دو تعریفیں کر لیں گے تو پھر مجاز بزیادت پر بھی یہ تعریف صادق آ جائے گی۔ مجاز بزیادت دیکھو، مجاز بزیادت لیس کمثلہ، کاف کو ہم نے مانا یا تو اس پر اطلاق مجازن ہے مجاز کا، اور یا ہم کہیں گے کہ یہ خلاف اصل ہے۔ جب کاف کو ہم زائد مانتے ہیں تو عبارات میں زائد ماننا اصل ہے یا خلاف اصل ہے؟ خلاف اصل ہے، اس لیے مجاز ہے، خلاف اصل مجاز کی تعریف صادق آ گئی۔ یا جس میں اعراب کی صفت تبدیل ہو جائے، اگر ہم کاف کو ہٹا دیں تو مثلہ ہوگا، کاف کو لگا دے تو مثل ہی بنتا ہے۔ تو اعراب کی صفت تبدیل ہو رہی ہے، تبدیل ہو رہی ہے، جیسے واسأل القریۃ، واسأل القریۃ اصل میں ہے واسأل اہل القریۃ، تو قریۃ منصوب تھا، اور جب اہل نکالیں گے تو مجرور ہو جائے گا، صفت اعراب تبدیل ہے۔ لہذا مجاز بالحذف ہو
یا مجاز بزیادت؟ ایک جواب یہ ہو گیا کہ یا اس پر مجاز کا اطلاق مجازن ہے حقیقتاً نہیں، اور یا یہ کہ مجاز کی تعریف کوئی اور ہے، اور وہ دو تعریفیں کی گئی ہے جو آپ کو بتا دی کہ مجاز ہر نام ہے ہر اس لفظ کا کہ جو خلاف اصل ہو، یا وہ کہ جس میں صفت اعراب تبدیل ہو جائے، اور یہ دونوں تعریفیں ان پر صادق آ رہی ہے، اس لیے مجاز بزیادت بھی مجاز بن گئی۔ مشہور تعریف کے مطابق پھر مجاز بزیادت کو مجاز ہے، لیکن مجاز میں پھر شمار کرنا درست نہیں بن رہا، مجاز کی تعریف صادق نہیں آ رہی۔ شارح کہتے ہیں حقیقت اور مجاز دونوں کی تعریفوں میں حیثیت کی قید لگانا ضروری ہے۔ اگر حیثیت کی قید لگائیں گے تو حقیقت اور مجاز دونوں کی تعریفیں جامعیت اور مانعیت کے اعتبار سے نہیں ٹوٹے گی، وگرنہ دونوں تعریفیں ٹوٹ جاتی ہے اگر حیثیت کی قید نہیں لگائیں گے۔ کیسے ٹوٹتی ہے دیکھو بھائی، لفظ صلات کو وضع کیا ہے، لفظ صلات کو لغت والوں نے لفظ صلات کو وضع کس کے لیے کیا؟ دعا کے لیے۔ تو لفظ صلات دعا میں اس کا معنی موضوع لہو ہے، دعا والا معنی لفظ صلات کا معنی موضوع لہو، لیکن یہی دعا والا معنی تو غیر موضوع لہو بھی ہے۔ کن کے نزدیک ہے؟ شرع والوں کے ہاں، اہل شرع والوں کے ہاں لفظ صلات کا حقیقی معنی ارکان مخصوصہ اور معلومہ، اور دعا کا معنی وہ مجازی ہے، لہذا یہ جو دعا والا معنی ہے یہ عند اللغہ حقیقت ہے، لیکن اس پر مجاز کی تعریف صادق آ رہی ہے، اس لیے کہ اہل شرع والوں کے ہاں یہ دعا کے معنی میں صلات یہ مجاز ہے، تو معنی غیر موضوع لہو ہو گیا۔ اسی طرح لفظ صلات شریعت والوں نے لغت والوں نے اس کو ارکان دعا کے لیے وضع کیا، تو ارکان معلومہ میں اس کا استعمال مجاز ہے، اور شریعت والوں نے اس کے لیے استعمال کیا ارکان معلومہ کے لیے، ان کے ہاں حقیقت ہے۔ تو لفظ صلات بمعنی ارکان معلومہ اس کا معنی غیر موضوع لہو ہے عند اللغہ، اور اہل شرع والوں کے ہاں یہ معنی موضوع لہو ہے، تو مجاز پر حقیقت کی تعریف صادق آ رہی ہے، مجاز پر حقیقت کی تعریف صادق آ رہی ہے۔ اس لیے شارح نے کہا کہ دونوں تعریفوں میں حیثیت کی قید لگا دیں گے تاکہ یہ دونوں تعریفیں جامعیت اور مانعیت کے اعتبار سے نہ ٹوٹیں، ورنہ تردن و عکسن مانعیت اور جامعیت کے اعتبار سے دونوں تعریفیں ٹوٹ جاتی ہیں، اس لیے حیثیت کی قید لگا دیں گے، اور یہ کہیں گے کہ لفظ صلات کو لغت والوں نے دعا کے لیے وضع کیا ہے اس حیثیت سے کہ اس کا معنی موضوع لہو ہے، معنی موضوع لہو کی حیثیت سے۔ اب جب اس پر غیر معنی موضوع لہو کا معنی صادق آئے گا مجاز والا، وہ موضوع لہو کے اعتبار سے نہیں بلکہ غیر موضوع لہو کے اعتبار سے آ رہا ہے۔ اب تعریف پتنی ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی؟ اب تو اس پر دعا کی تعریف، دعا پر ارکان معلومہ کی مجازی معنی تو صادق نہیں آئے نا، اس لیے کہ جب لفظ صلات کو لغت والوں نے وضع کیا دعا کے لیے، تو یہ دعا والا معنی اس کا معنی موضوع لہو ہے، اس حیثیت سے کہ یہ معنی موضوع لہو ہے، موضوع لہو ہونے کی حیثیت سے ہے، اور شرع والوں کے ہاں یہ اس کا جو مجازی معنی بنتا ہے وہ موضوع لہو کی حیثیت سے ہے، غیر موضوع لہو کی حیثیت سے، وہ تو غیر موضوع لہو کی حیثیت سے ہے، اس لیے یہ تعریف جامع رہے گی اور مجاز اس پر صادق نہیں آئے گا۔ اسی طرح لفظ صلات کو جب لغت والوں نے وضع کیا ہے ارکان معلومہ کے لیے، اس کو وضع ہے معنی غیر موضوع لہو کے طور پر، اس حیثیت سے کہ یہ معنی ارکان معلومہ غیر موضوع لہو ہے، لہذا عند شرع اس پر معنی موضوع لہو جو صادق آ رہا تھا وہ معنی موضوع لہو کے اعتبار سے ہے، غیر موضوع لہو کے اعتبار سے نہیں، اس لیے حیثیت کے اعتبار سے فرق پڑتا ہے، اس لیے تعریف دونوں جامع اور معنی رہے گی۔ اس لیے شارح کہتے ہیں حیثیت کی قید لگانا ضروری ہے تاکہ دونوں تعریفیں تردن و عکسن یعنی مانعیت اور جامعیت کے اعتبار سے نہ ٹوٹے۔ مجاز کا حکم یہ ہے کہ مجاز جس لفظ جس معنی کے لیے مستعار لیا گیا ہے، لفظ سے مجازی طور پر جو معنی لیا گیا ہے مراد، وہ ثابت ہو جائے گا، چاہے خاص ہو یا عام ہو، چاہے خاص ہو یا عام ہو، وہ معنی ثابت ہو جائے گا۔
یہاں پر بھی شارح کہتے ہیں مجاز خاص اور عام کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ الگ تقسیم ہے اور یہ الگ تقسیم ہے، اور ان میں جمع ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ لفظ مجاز ہو اور خاص ہو، یا مجاز ہو یا عام ہو، جیسے کہ اولا مستم النساء، اولا مستم، تو لمس بالنساء سے مراد حقیقی معنی ہے ہاتھ سے چونا، ہاتھ لگانا، اور یہاں مجازی معنی مراد ہے جماع کرنا۔ اولا مستم النساء سے مجازی معنی جماع ہے، اور وہ خاص ہے، وہ کیا ہے؟ خاص ہے۔ یا مجازی معنی ہو اور عام ہو، جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آگے حدیث آ رہی ہے، لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین ولا الصاع بالصاعین، ایک درہم کو 2 درہم کے عوض میں اور 1 صاع کو 2 صاع کے عوض میں نہ بیچو۔ تو یہاں حقیقی معنی صاع کا وہ لکڑی کا برتن ہے، اور مجازی معنی ما یحل فی الصاع، جو چیز صاع میں ڈالی جاتی ہے، بیچی جاتی ہے، جس سے اس کا اندازہ کیا کر کے بیچا جاتا ہے، وہ مراد ہے مجازن، اور وہ مجاز ہے اور عام ہے۔ وہ مجاز کیا ہے؟ جو چیز بھی صاع کے اندر ڈال کر اس کو بیچا جاتا ہے، اس کا اندازہ کیا جاتا ہے، چاہے گندم ہو، چاہے چاول ہو، چاہے جو ہو، چاہے چینی ہو، جو بھی ہو، جس چیز کا اندازہ بھی صاع سے کر کے اس کو بیچا جاتا ہے، سب اس میں داخل ہے، تو عام ہے۔ ما یحل فی الصاع مجازی معنی مراد ہے، حقیقی معنی لکڑی کا برتن نہیں، اور مجاز بھی عام ہے۔ تو مجاز ثابت ہو جائے گا، لفظ جس معنی کے لیے اس کو مستعار عاریت پر لیا گیا وہ معنی ثابت ہو جائے گا، چاہے عام ہو یا خاص ہو۔ پتنی یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ شارح کہتے ہیں مجاز کے عام ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ مجاز کے وہ تمام علاقے ثابت ہو جائیں گے، لفظ اپنے تمام علاقوں کو عام ہوگا، یہ نہیں ہے۔ وہ مجاز کے تو مجاز مرسل کے تو 24 علاقے ہیں، مجاز مرسل کے تو 24 علاقے ہیں، لازم اور ملزوم کا تعلق، حال اور محل کا تعلق، سبب اور مسبب کا تعلق، علت اور معلول کا تعلق، بے اعتبار ماکان اور بے اعتبار ما یعول کے مراد لینا، تو یہ تو 24 علاقے ہیں۔ مجاز کے عام ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مجاز کے جو جتنے بھی 24 علاقے ہیں ان کے تمام اقسام کو یہ لفظ عام ہوگا، سب مراد ہوں گے، تمام علاقے مراد ہوں، یہ مراد نہیں، بلکہ ایک قسم کے وہ تعلق جو ہوگا، ایک قسم مراد ہے، اور ایک قسم کے تمام افراد کو عام ہوگا۔ اگر لازم ملزوم ہے، اگر بے اعتبار ماکان یا ما یعول کے ہے، یا حال اور محل یا ظرف اور مظروف کے اعتبار سے ہے، جیسے یہاں پر ہے ولا تبیعوا ولا الصاع بالصاعین میں صاع ظرف ہے اور ما فی الصاع وہ مظروف ہے، تو یہاں مظروف کے تمام افراد مراد ہیں، مظروف کے تمام افراد مراد ہیں، صاع کے اندر جو چیز ڈال کر اس کو بیچا جاتا ہے وہ سب مراد ہے۔ تو مظروف کے یعنی ایک مجاز کے ایک قسم کے تمام افراد کو عام ہونا مراد ہے، مجاز کے تمام علاقے مراد نہیں۔ کوئی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا سو رہے ہو؟ دیکھو کتاب میں حقیقت اور مجاز کی بحث اہم ہے، تھوڑی سی پیچیدہ ہے، جیسے کہ عام کی بحث تھوڑی سی پیچیدہ تھی، عموم کے اعتبار سے الفاظ کے اقسام جو تھے، یا عام مخصوص منہ البعض، اسی طرح حقیقت اور مجاز بھی تھوڑی سی پیچیدہ ہے بھائی۔ ولما فرغ المصنف عن اقسام التقسیم الثانی، پھر جب مصنف رحمہ اللہ دوسری تقسیم کے اقسام سے فارغ ہوئے، شرع فی بیان اقسام تقسیم الثالث، تو تیسری تقسیم کے اقسام کے بیان کو شروع کیا، فقال فرمایا اما الحقیقت و رہی حقیقت، فاسم تو وہ نام ہے، لکل لفظ ہر اس لفظ کا، ارید بہ ما وضع لہ جس سے اس معنی کا ارادہ کیا گیا جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے۔ فاللفظ بمنزلۃ الجنس، یہ لفظ جنس کے درجے میں ہے،
یتناول المحمل والمجاز وغیرہما، یہ محمل مجاز وغیرہ کو شامل ہے۔ وقولہ ارید به ما وضع له، اس کے قول ارید به ما وضع له سے یہ فصل، یہ فصل ہے، یخرجہما، یہ ان دونوں کو نکال دیتا ہے، محمل اور مجاز کو۔ والمراد بالوضع، شارح کہتے ہیں وضع سے مراد تعیینہ للمعنی، لفظ کو معنی کے لیے متعین کرنا، اس طور پر بحیث، اس طور پر کہ یدل علیہ من غیر قرینۃ، کہ وہ لفظ معنی پر بغیر کسی قرینے کے دلالت کرے۔ فإن كان ذلك التعیین من جہت واضع اللغة، اگر وہ تعیین وہ لغت کے وضع کرنے والے کی طرف سے ہو، فوضع لغوی، تو وہ وضع لغوی ہے۔ وإن كان من الشارع، اور اگر وہ شارع کی طرف سے وہ تعیین ہو، فوضع شرعی، تو وہ وضع شرعی ہے۔ وإن كان من قوم مخصوص، اور اگر وہ کسی خاص قوم کی طرف سے وہ وضع ہو، فوضع عرفی خاص، تو وہ وضع عرفی خاص ہے۔ وإلا فوضع عرفی عام، وگرنہ وہ وضع عرفی عام ہے۔ والمعتبر فی الحقیقت، اور حقیقت میں اعتبار، هو الوضع بشیء، وہ کسی ایک شے کے لیے وضع ہونا ہے، من الاوضاع المذکورۃ، مذکورہ اوضاع میں سے کسی ایک کے لیے لفظ کو وضع کرنا ہے۔ وفی المجاز، اور مجاز میں عدمہ، مذکورہ اوضاع میں سے کسی ایک کے لیے بھی وضع نہ ہونا ہے۔ فہما من الحقیقت، فہما فی الحقیقت من عوارض الالفاظ، یہ حقیقت اور مجاز در حقیقت یہ الفاظ کے عوارض میں سے ہے۔ وقد یوصف بہما المعانی والاستعمال، اور کبھی کبھی ان کے ساتھ معانی اور استعمال کو بھی موصوف کیا جاتا ہے، اما مجازن، یا تو مجازن موصوف کیا جاتا ہے، او علی انہ من خطأ العوام، یا یہ کہ یہ عوام کے خطا میں سے ہے۔ وحکمها، حقیقت کا حکم ہے، وجود ما وضع له، جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے اس کا ثابت ہونا ہے، وجود بمعنی ثبوت۔ خاصاً کان او عاماً، وہ معنی خاص ہو یا عام ہو۔ فإن الحقیقت تجتمع مع الخاص والعام جميعا، اس لیے کہ حقیقت خاص اور عام دونوں کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے۔ فإن قوله تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، وقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، ولا تقربوا الزنا، خاص باعتبار الفعل، یہ دونوں خاص ہے فعل کے اعتبار سے، وہو الرکوع والزنا، اور وہ رکوع اور زنا ہے، وعام باعتبار الفاعل، اور فاعل کے اعتبار سے عام ہے، وہم المکلفون، اور وہ مکلفین ہے۔ واما المجاز، اور رہا مجاز، فاسم، تو وہ نام ہے، لما، اس لفظ کا، ارید به غیر ما وضع له، کہ جس سے ارادہ کیا گیا ہو غیر معنی موضوع له کا، لمناسبت بینہما، ان دونوں کے درمیان مناسبت کی وجہ سے۔ اے اسم لکل لفظ، یہ نام ہے ہر اس لفظ کا، ارید به، کہ جس سے ارادہ کیا گیا، غیر ما وضع له، معنی موضوع له کے علاوہ کے معنی کا، لاجل مناسبت بین المعنی الموضوع له وغیر الموضوع له، معنی موضوع له اور غیر معنی موضوع له کے درمیان مناسبت کی وجہ سے۔ شارح کہتے ہیں واحترز به، اس مناسبت کی قید سے احتراز کیا گیا، عن مثل استعمال لفظ الارض فی السماء، ارض کے لفظ کو آسمان میں استعمال کرنے جیسے الفاظ سے احتراز کیا گیا، مما لا مناسبت بینہما، ان میں سے مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے، وعن الہزل، اور مذاق کرنے سے بھی احتراز کیا گیا، فإنہ، اس لیے کہ جو ہزل ہے مذاق کرنا، وإن أريد به غیر ما وضع له، اگرچہ اس سے ارادہ معنی غیر معنی موضوع له کا ہوتا ہے، لیکن لا مناسبت بینہما، لیکن ان کے درمیان مناسبت نہیں ہوتی۔ شارح کہتے ہیں ولم یذکر قید کونہ عند قیام قرینۃ، ماتن نے عند قیام قرینۃ کی ہونے کی قید کو ذکر نہیں کیا، لأن الغرض ہا ہونا، اس لیے کہ یہاں مجاز کو بیان کرنے سے غرض بیان المجازی، مجاز کا بیان المجاز بحسب ارادت المتکلم، متکلم کے اعتبار سے مجاز کا بیان مراد ہے۔ وقد تم به، اور وہ اس تعریف سے مکمل ہو گیا۔ والقرینۃ، اور قرینہ جو ہے، انما یحتاج الیہا، اس کی ضرورت ہوتی ہے، لاجل فہم السامع، سامع کے سمجھنے کے لیے، وہو امر زائد، اور وہ ایک زائد چیز ہے،
علی انہ سیأتی ذکرہا، جیسے کہ عنقریب اس کا ذکر آئے گا، فی آخر بحث المجاز، مجاز کے بحث کے آخر میں۔ وَأَمَّا الْمَجَازُ بِالزِّيَادَةِ، اب مجاز بزیادت سے لے کر اعتراض ہوا تعریف پر کہ تعریف جامع نہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ وَأَمَّا الْمَجَازُ بِالزِّيَادَةِ، رہا مجاز بزیادت، مثل قولہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، یہ ہے، فَيَصْدُقُ عَلَيْهِ أَيْضًا، اس پر بھی تعریف صادق آتی ہے مجاز کی، أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ غیر ما وضع له، کہ اس سے ارادہ کیا گیا ہے معنی غیر موضوع له کا، کیوں؟ لأن ما وضع له هو التشبیہ، اس لیے کہ کاف کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ تشبیہ ہے، للتاکید او الزیادۃ، تاکید اور زیادت نہیں، اس لیے وہ تاکید اور زیادت غیر موضوع له ہوگا۔ فیدخل فی التعریف، اس لیے مجاز بزیادت بھی تعریف میں داخل ہو جائے گی۔ ولیکن لا بد فی تعریف الحقیقت والمجاز کلیہما، لیکن حقیقت اور مجاز دونوں کی تعریف میں ضروری ہے، ان دونوں کی تعریف میں من قید الحیثیت، حیثیت کی قید کا ہونا ضروری ہے، ای من حیث انہ ما وضع له، اس حیثیت سے کہ یہ معنی موضوع له ہے، او غیر ما وضع له، یا معنی غیر موضوع له ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ لئلا ينتقد التعریفان طردن او عکسن، طردن و عکسن، تاکہ دونوں تعریفیں مانعیت اور جامعیت کے اعتبار سے نہ ٹوٹے۔ طرد کا معنی مانع ہونا اور عکس کا معنی جامع ہونا، یہ حقیقی معنی اس کا نہیں ہے، لیکن طرد کے لیے تعریف کا معنی ہونا لازم ہے اور عکس کے لیے تعریف کا جامع ہونا لازم ہے۔ فإن لفظ الصلاۃ، اس لیے کہ جو صلاۃ کا لفظ ہے، فی اللغت، لغت میں، للدعاء، یہ دعا کے لیے ہے، وفی الشرع للارکان المعلومہ، اور شریعت میں یہ ارکان معلومہ کے لیے ہے۔ فہی من حیث اللغہ، تو یہ دعا لغت کی حیثیت سے، حقیقت فی الدعاء، دعا میں حقیقت ہے، لأنہ یصدق علیہ، اس لیے کہ یہ دعا پر صادق آتی ہے، انہ ما وضع له، کہ یہ اس کا معنی موضوع له ہے، من حیث، اس حیثیت سے کہ انہ ما وضع له، کہ یہ اس کا معنی موضوع له ہے۔ ومجاز فی الارکان، اور یہ دعا، یہ صلاۃ، یہ ارکان میں مجاز ہے، لأنہ غیر ما وضع له، اس لیے کہ یہ غیر معنی موضوع له ہے، من حیث انہ غیر ما وضع له، اس حیثیت سے کہ یہ اس کا غیر ما وضع له ہے، یعنی غیر معنی موضوع له ہے، فی الجملہ، یعنی کسی کے ہاں بھی، کسی وضع میں بھی۔ ومن حیث، اور اس حیثیت سے، ومن حیث الشرع، اور شریعت کے حیثیت سے، حقیقت فی الارکان، یہ صلاۃ کا لفظ یہ ارکان میں حقیقت ہے، لأنہا ما وضع له، اس لیے کہ یہ صلاۃ، یہ اس کا معنی موضوع له ہے، من حیث، اس حیثیت سے ہے، انہا ما وضع له، کہ یہ اس کا معنی موضوع له ہے۔ ومجاز فی الدعاء، اور دعا میں مجاز ہے، لأنہ غیر ما وضع له، اس لیے کہ اس کا معنی غیر موضوع له، من حیث، اس حیثیت سے، انہ غیر ما وضع له فی الجملہ، کہ یہ اس کا معنی غیر موضوع له ہے، فی الجملہ ہے، یعنی کسی بھی واضح کے ہاں ہے۔ وحکمہ، مجاز کا حکم ہے، وجود مستعیر له، اس معنی کا ثابت ہو جانا ہے جس کے لیے اس لفظ کو عاریت پر لیا گیا، مستعار لیا گیا، مجاز لیا گیا، خاصاً کان او عاماً، وہ خاص ہو یا عام ہو، یعنی ان المجاز کالحقیقت فی کونہ خاصاً و عاماً، مجاز بھی حقیقت کی طرح ہے خاص اور عام ہونے میں۔ ولیس المراد بکون المجاز عاماً، اور مجاز کے عام ہونے سے یہ مراد نہیں، ان یعم جمیع انواع علاقاتہ، کہ وہ اپنے تمام علاقوں کے اقسام کو عام ہو، یہ مراد نہیں، جملتاً اکٹھے ایک ساتھ، فی لفظ، ایک ہی لفظ میں، بأن یذکر اللفظ، کے لفظ کو ذکر کیا جائے، ویراد بہ حالہ ومحلہ، اور اس سے مراد حال بھی لیا جائے اور اس کا محل بھی لیا جائے، وما کان علیہ وما یؤول الیہ، یعنی بے اعتبار مکان کی بھی ہو اور بے اعتبار ما یؤول کے بھی ہو، ولازمہ وعلتہ، لازم بھی لیا جائے اور اس کا علت بھی لیا جائے، ومعلولہ، اور معلول بھی لیا جائے، ونحو ذالک، وغیر ذالک، تمام اعلیٰ کے مراد لیے جائیں، یہ مراد نہیں، بلکہ معنی یہ ہے ان یعم، کہ وہ مجاز عام ہوتا ہے، جمیع افراد نوع واحد، ایک قسم کے، ایک ہی قسم کے تمام افراد کو عام ہوتا ہے، کما یراد بالصاع، جیسے کہ صاع سے مراد لیا جاتا ہے جمیع ما یحل فیہ، ان تمام چیزوں کو کہ جو صاع کے اندر داخل ہوتی ہے، نازل ہوتی ہے، فیجوز ذالک عندنا،
تو ہمارے ہاں یہ جائز ہے، ہمارے ہاں یہ جائز ہے۔ شافعی کا مذہب انشاءاللہ پھر ہو جائے گا۔